وزیر اعظم سے امام مسجد نبوی ڈاکٹر سلام محمد البدیر کی ملاقات، شہباز شریف کا سعودی فرمانروا اور ولی عہد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا سعودی عرب نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا، رشتہ دہائیوں پر محیط اور تعلقات لازوال ہیں، معزز مہمان اور ان کے وفد کے اعزاز میں عشائیہ۔ آئین کے تحت اقلیتوں کے تمام حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، اقلیتیں ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، ہمیں انہیں گلے سے لگانا چاہیے، کچھ افسوسناک واقعات ہوئے، ذمہ داروں کو کٹہرے میں لائے، وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، کہا غزہ میں ظلم کی وجہ سے آزادی کی خوشیاں مان پڑ گئیں، دن رات فلسطینیوں پر آگ برس رہی ہے، عالمی برادری خاموش ہے، اسرائیل کے خلاف قراردادوں کی وقت نہیں دی جاتی، جارحیت پر صرف لفاظی سے کام لیا جاتا ہے۔ معاشی استحکام کے لیے برطانوی معیشت دان کی نگرانی میں 5 سالہ پلان تیار، وزیر اعظم جلد سٹیفن ڈرکن منصوبے کا اعلان کریں گے، 2028 تک سالانہ 6% معاشی ترقی کا ہدف تجویز، برآمدات $60 ارب تک لے جانے کا ہدف، نجی سرمایہ کاری کا فروغ، برآمدات میں اضافہ ترجیح قرار، چین کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کے ذریعے برآمدات کو فروغ دینے کی سفارش۔ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے 3 کیسز کا فیصلہ آج سنایا جائے گا، چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ فیصلے سنائے گا، NA 154 لودھراں، گجرانوالہ کے NA 81 اور NA 79 شامل۔ جماعت اسلامی کا لاہور میں پاور شو، IPPs کے ڈاکوں سے جنگ جاری، پیچھا نہیں چھوڑیں گے، 42 دن بعد پوری قوت کے ساتھ واپس آئیں گے، حافظ نعیم الرحمان کی للکار، کہا اگر معاہدے پر عمل درآمد نہ ہوا تو اسلام آباد کے ہر کونے سے مارچ ہوگا، جد و جہد ظالم کے نظام کے خلاف ہے۔ اسمبلی میں بیٹھے جعلی لوگ عوام کے نمائندے نہیں، ملک میں فرنٹ پر کوئی اور ہے، ڈوریں کسی اور کے پاس ہیں، فضل الرحمان کی تنقید، کہا نواز شریف نے معیشت کی بہتری کا چیلنج قبول کیا، آج حال دیکھ لیں، روز روز ظالمانہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، معاشی لحاظ سے خطے میں پاکستان واحد ملک ہے جو پیچھے ہے۔ فخر پاکستان، ملک کی شان، وطن واپسی پر عہد ساز کھلاڑی کا تاریخ ساز استقبال، میاں چنو پہنچنے پر ارشد ندیم کا والہانہ خیر مقدم، گولڈن مین کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے شہریوں کا جمع غفیر امڈ آیا، محبتوں کا پرجوش اظہار، گاڑیوں پر پھول نچھاور کیے، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، ارشد ندیم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے نعرے، لاہور ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد ارشد ندیم کا جگہ جگہ پرجوش استقبال، پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرنے پر گولڈ میڈلسٹ اولمپئن کو خراج تحسین پیش، پنجاب اسمبلی میں قومی ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور۔ ماں نے قابل فخر بیٹے کو گلے لگایا، ڈھیروں دعائیں دی، ارشد ندیم والدہ کی آغوش پا کر آبدیدہ، ہیرو پاکستان کی گھر آمد پر جذباتی مناظر، والد بھی بیٹے کی کامیابی پر خوش، کہا بیٹے کی کامیابی اللہ کا کرم ہے، خوشی ہے ارشد ندیم قوم کی امیدوں پر پورا اترے۔ بڑی جیت کا بڑا جشن، ہیرو پاکستان کا وطن واپسی پر فقید المثال استقبال، لاہور ایئرپورٹ پر چمکتے دمکتے ستارے کی جھلک دیکھنے کے لیے پرستاروں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، محبتوں کے پھول نچھاور، واٹر کینن کا سیلیوٹ، والد بیٹے کو دیکھ کر جذباتی، فرزند کو گلے لگایا، خوب پیار کیا، احسن اقبال، رانا مشہود، عظمہ بخاری نے ہار پہنائے، مداحوں نے قومی ہیرو کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں، آٹوگراف بھی لیے، پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں کی گونج، گولڈ میڈل آیا تو پوری قوم نے جشن آزادی سے پہلے جشن منایا۔ پیرس میں سبز ہلالی پرچم بلند کرنے والے ارشد ندیم کی وکٹری پریڈ، دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ ڈبل ڈیکر بس پر سفر، چیمپئن کی دید پر چاہنے والوں کی عید ہو گئی، قومی ہیرو نے ہاتھ ہلا کر عوام کو جواب دیا، ناقابل تسخیر کھلاڑی کا ناقابل فراموش استقبال امر ہو گیا، گولڈ میڈلسٹ اولمپئن نے کہا تاریخی تھرو کے پیچھے سخت محنت اور لمبا سفر ہے، آنے والے مقابلوں کے لیے اور محنت کروں گا، ملک کے لیے ورلڈ ریکارڈ بناؤں گا، تاریخی کامیابی پر والدین، کوچز اور پوری قوم کے شکر گزار، وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی شکریہ ادا کیا، کہا انہی کا لگایا ہوا پودا ہوں۔ ایک اور نوجوان
مادر وطن پر قربان۔ وادی تیرہ میں 9 اگست کو خوارج سے مقابلے میں زخمی ہونے والے لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک جامع شہادت نوش کر گئے۔ پشاور گیریزن میں شہید لیفٹیننٹ عزیر کی نماز جنازہ ادا، اعلیٰ عسکری حکام کی بھی شرکت۔ شہید کو آبائی علاقے جنڈ میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ یونان میں جنگل کی آگ بے قابو، دارالحکومت ایتھنز کے مساوات سے سینکڑوں شہری محفوظ مقام پر منتقل، 190 فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ ارشد ندیم کی طرح خوشیاں دینے کی کوشش کریں گے، پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود کا کہنا ہے۔ ایسی کرکٹ کھیلیں گے کہ شائقین خوش ہو جائیں گے، کہا بنگلہ دیش آسان حریف نہیں، پاکستان اپنے انداز سے ٹیسٹ کرکٹ کھیلے گا۔ اور ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور کے ساتھ جاری، ہر سو سبز ہلالی پرچموں کی بہار، شہر شہر جوش و جذبہ، بچے سب سے آگے، سرکاری اور نجی عمارتیں جگمگا اٹھیں۔ یورپی یونین کی سفیر رینا کیونکا کا پاکستان کو خصوصی خراج تحسین۔